بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں صحیح بخاری کی کتاب کے 5ویں باب کتاب غسل کے احکام و مسائل سے حدیث نمبر 266 کا مطالعہ کریں گے۔ جو میرے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سب کو خوش آمدید، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے سالم بن ابی جعد کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا قریب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا۔ آپ نے پہلے غسل میں اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے 1 یا 2 بار دھویا۔ سلمان عامش کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں راوی سالم بن ابی جعد نے تیسری بار کا بھی ذکر کیا یا نہیں۔ پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا اور شرمگاہ دھوئی، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کو دھویا، پھر سارے بدن پر پانی بہایا، پھر ایک طرف سے رکھ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ بعد میں نے ایک کپڑا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح کہ اسے ہٹاؤ، اور آپ نے اس کپڑے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 267۔ ہم سے محمد بن بشار نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے ابن ابی عدی اور یحییٰ بن سعید نے شعبہ سے، وہ ابراہیم بن محمد بن منتشر سے، وہ اپنے والد سے، انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس مسئلے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اسی حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا۔ حدیث نمبر 268۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے معاذ بن ہشام نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے قتادہ کے واسطے سے، کہا ہم سے انس بن مالک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے، اور یہ 11 تھی، 9 منکوحہ اور 2 لونڈیاں۔ راوی نے کہا میں نے انس سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے، اور سعید نے کہا کہ قتادہ کے واسطے سے کہ ہم کہتے تھے کہ انس نے ان سے 9 ازواج کا ذکر کیا ہے۔ جزاک اللہ۔